جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے وی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرا کوئی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں ویکنڈ تھا، کوئی موڈ نہیں تھا وی لاگ کرنے کا، پورا ہفتہ ہم شو کرتے ہیں تو میرا تھا کہ آج میں تھوڑی سی ویکنڈ پہ چھٹی کر لوں، لیکن کیا کریں بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اپنی چھٹی قربان کر کے پھر بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ میری مراد ہے کہ آج یہاں پہ سوشل میڈیا پہ پھر ایک اچھی خاصی مہم شروع ہوئی تھی اور اچھی خاصی کچھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یار دوست ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو جب بھی کسی کو موقع ملتا ہے تو چاند ماڑی ضرور ہوتی ہے، اور ان کو ہمارے لفظوں کو ٹوسٹ کر کے یا ہماری باتوں کو اٹھا کر اپنی مرضی کے میننگ دے کے ہیڈ لائنز دے کے ہم بھی کرتے ہیں، ہم جرنلسٹ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ڈونٹ مائنڈ اٹ کہ ہوتا ہے چلتا ہے کہ جب تک کیچی ہیڈ لائن نہیں دیں گے، ہم بھی اپنے وی لاگ کی کیچی ہیڈ لائن نہ دیں تو آپ نہیں دیکھتے، سو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیئر انف۔ تو بہت سارے دوستوں کا خیال تھا کہ مجھے اس کی وضاحت نہیں دینی چاہیے، کیا ضرورت ہے، بعض کا خیال تھا کہ نہیں دینی چاہیے، تو میں آپ کو میرا خیال تھا کہ بات کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ جو یہ ہوتی ہے نا، یہاں پہ ایک کہتے ہیں پرسپشن جو ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی بعد میں ریئلٹی بن جاتی ہے، اور پاکستان میں جہاں پہ ریسرچ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جہاں پہ لوگ جو ہیں بالکل آدھی بات سنتے ہیں، ہیڈ لائن پڑھتے ہیں، اس کے بعد اسی سے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، پوری بات کوئی نہیں سنتا یا پوری بات نہیں پڑھتا، تو سم ٹائم اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو میری مراد یہ ہے کہ میرے ایک حوالے سے کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کی اپنی ہی انٹرپریٹیشن بہت سارے لوگوں نے کی ہے، اور میں شرطیہ کہتا ہوں موسٹلی لوگوں نے اکثر نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا، پورا نہیں دیکھا ہوگا، اس کو دیکھے بغیر ہی بہت سارے کامنٹس ہو رہے ہیں اس پہ۔ وہ یہ تھا کہ رؤف کلاسر نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ 10 دفعہ عمران خان صاحب نے ہمیں انٹرویو کی ریکویسٹ کی اور ہم نے ان کا انٹرویو نہیں کیا۔ انہوں نے ایک طرف یہ لگا دیا کہ کلاسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب جو ہیں وہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں آ کے کہ آئیں میرا انٹرویو کریں، اور ہم نے ان کی نہیں مانی، ہم نے ان کا انٹرویو نہیں کیا۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے، اس میں کہتے ہیں رؤف کلاسر کہتے ہیں جناب کہ خان صاحب جو ہیں کبھی ہمیں انٹرویو دے کر دیکھیں۔ اب دونوں باتیں جب ان کے اسکرین شاٹ ساتھ لگیں گے تو اس کے بعد صاحب لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ جناب یہ دیکھیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ آئیں اور انٹرویو دیں، اور ہم نے ان کا انٹرویو نہیں کیا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ ہمیں انٹرویو دیں اور دے کے دیکھیں لائک آز از۔ دونوں باتوں میں سچائی ہے۔ اب آپ تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ اب دونوں باتیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ آج کا سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اپنی مرضی سے جو کلپ، جو یہاں اسکرین شاٹ، جو چاہیں آپ ان کو اکٹھا ملا کے ان کو کر دیں۔ اور ہمارے جیسے جو اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، جو پورانی ایک اس پہ پاپولر جرنلزم پہ بلیو نہیں رکھتے، جو فیکٹس اورینٹیڈ کرتے ہیں، ان پاپولر جرنلزم کرتے ہیں، وہی بات کہتے ہیں جس سے پاورفل لوگ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ مجھے بہت سارے دوست کہتے ہوتے ہیں کہ جناب کہ آپ جو تھوڑا سا جرنلزم کا سٹائل جو ہے وی لاگس کا اپنے لکھنے کا آپ تھوڑا سا بدلیں۔ آپ جو حکمران ہوتے ہیں، لوگ جو سننا چاہتے ہیں، ان کے فالوور سننا چاہتے ہیں، حکمران خود سننا چاہتے ہیں، آپ تھوڑی سی وہی بات کیا کریں کہ آج عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی، آج کی بہت بڑی خبر آ گئی، آج خان صاحب نے دنیا کو ان کو فتح کر لیا، یا آج نواز شریف صاحب جو ہے نا بہت بڑا بیان دے دیا تاکہ ان کے فالوورز خوش ہو، آج یہاں پہ آگے بلاول بھٹو صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی، اور جو ان کے فالوور سننا چاہتے ہیں وہی کریں، وی لاگ کے اپنے ویوز لیں، پیسے کمائیں، ڈالر کمائیں۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ آگے یہاں پہ فیکٹس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خبریں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا ان کی پولیٹیکل ان کے فیصلوں کے ویلیویشن شروع کر دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے اسیسمنٹ غلط ہو، یہ ضروری نہیں ہے جو میں اسیسمنٹ شیئر کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہو، آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ریاست یا سوسائٹی یا لوگوں کے مفاد میں جو جرنلزم کا کنسیپٹ ہے کہ پاورفل لوگوں کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں، حکومتوں کی جو ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں، آپ ان کا بیٹھ کے تھوڑا سا آپ ان کا انالیسس کرتے ہیں، ان کی خبریں دیتے ہیں، ان کا سکینڈل دیتے ہیں، لوگوں کو تھوڑا سا اویئر رکھتے ہوتے ہیں، یہ جرنلزم ہوتی ہے۔ صاحب ذرا اس پہ جتنے بھی فالوورز ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے جناب مشرف صاحب کے فالوور تھے وہ ناراض ہوتے تھے، نواز شریف صاحب تھے ان کے ناراض ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جناب کہ خان صاحب جو ہیں یا ان کی پارٹی جو ہے اس پہ جو بات کرتا ہے وہ بالکل وہ ہے مطلب صحافی نہیں ہے، وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرے۔ بہرحال وٹ ایور، میرا اپنا ایک ویو ہے کہ جرنلسٹ کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے، اس کو پاورفل لوگوں کو، حکومتوں کو کوشچن کرتے رہنا۔ ہماری ان سے دوستیاں ہوتی ہیں پوزیشن کے دنوں میں، ہم اپنے تعلقات ان سے خراب کرتے ہیں، اچھا خاصا ہمیں اس کے رسک لینا پڑتے ہیں۔ بہرحال کام کے احسان نہیں کرتے، دیٹس آور جاب از، ہم نے آپٹ کیا جرنلزم کو۔ اب آپ اسی میں بیٹھے ہوں گے کہ میں آپ اس کی طرف آتا ہوں کہ دونوں چیزیں ٹھیک، اس کی کیسی ہے، میں دونوں چیزوں کا ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے آپ چاند ماڑی جو اب ہم بھی عادی ہو گئے اس کے چاند ماڑی کے، پہلے کبھی بری لگتی ہوتی تھی، ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یار جن لوگوں کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں وہی لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم بھی عادی ہو گئے ہیں، اور آپ بھی اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے نہیں بھی آتے اس پہ اپنی بات سے، تو ہم اپنی خوب کیوں بدلیں۔ ہوا یہ تھا، اب دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ 2016 میں
جب یہاں پہ پاناما کا یہ آپ کو یاد ہوگا اسکینڈل آیا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی تھی ڈیلی بیسس پہ. عمران خان صاحب بھی جاتے تھے اور ہمارا شو تھا اس وقت مقابل جو تھا میں اور عامر متین صاحب جو ہیں وہ ہم اس پہ کرتے تھے 92 چینل پہ کرتے تھے. تو عامر متین صاحب ہیں وہ ڈیلی جاتے تھے سپریم کورٹ میں, اس کی ہیئرنگ کو کور کرتے تھے سارا دن بیٹھ کے, اور شام کو آ کے اس پہ آ کے رپورٹ کرتے تھے. اور عامر متین صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو, جو لوگ ہمیں ریگولر دیکھتے تھے, ایک بڑا خوبصورت سٹائل میں بیٹھ کے بات کرتے تھے, اور لوگوں کو اتنی مشکل کمپلیکس جو اس کی پروسیڈنگ ہوتی تھیں یا ان کے ججز کی اور یہ اگین ان کے وکیلوں کی, حکومت کے, یا وٹ ایور جو بھی تھے, ان کو اتنے آ کے آسان طریقے سے بیان کرتے تھے کہ ود ان 15-20 منٹس عامر متین صاحب پورے دن کی جو ان کی پروسیڈنگ ہوتی تھی ان کو وہ بیٹھ کے ایکسپلین کرتے تھے. اور ہمارا شو جو ہے بڑا اسے پاپولر ہونا شروع ہو گیا, تو بڑے بڑے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور ہمیں بڑا فیڈ بیک آتا تھا. اور جب عامر متین صاحب وہاں پہ جاتے تھے سپریم کورٹ, تو ڈیلی عمران خان صاحب بھی پروسیڈنگ کے لیے آتے تھے, وہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے روز ڈیلی کہ یار رات والا شو بڑا زبردست ہے. عمران خان صاحب ہمارا شو دیکھتے تھے رات کو ریگولر, وہ خود بھی بتاتے تھے ان کو, اور بعد میں اگر آپ کو یاد ہو اپنے جلسوں میں ہمارا نام لے کے ذکر کرتے تھے, انٹرویوز میں ہمیں بڑے اپریشیٹ کرتے تھے. یہ 3-4 لوگ ہیں, ارشد شریف ہیں, عامر متین ہیں, رؤف ہیں, بلا بلا, یہ جی بڑا اچھا کرتے ہیں. ریزن ہم بیسیکلی رپورٹر ہیں, اور جو ہم جو تھے اس میں سے ڈاکومنٹ سے خبریں نکال لیتے تھے, تو لہٰذا وہ تھوڑی سی چیزیں ہمیں آ کے ان کے نئی لگتی تھی, ان کو سپورٹ ملتی تھی جس کی وہ باتیں کرتے تھے, پوری کی پوری بتاتے تھے کہ پاناما میں یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں ہوا, کیونکہ اگین ہمارا کام تھا کہ ہم اس میں سے خبریں نکالیں, سٹوریز نکالیں, لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خیر, تو ایک دن انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو کہا, یہ 2016-17 کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے عامر متین صاحب کو کہا کہ یار آپ لوگ نے میرا انٹرویو کریں. عامر صاحب نے مجھے بتایا کہ انٹرویو کریں, تو میں نے عامر صاحب اور ہم نے کہا کہ ہمارا جو فارمیٹ اس میں نہیں ہے. میں اور عامر متین کو زیادہ کوئی انٹرویوز کے اس میں نہیں رہے, انٹرسٹ نہیں رہے. یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں کبھی کسی اور کو بھی انٹرویو کرتے نہیں دیکھا ہوگا, کیونکہ ہمارا فارمیٹ ہی ڈفرینٹ تھا, اور ہم سمجھتے تھے ہماری رائے ہے, غلط ہے, صحیح ہے, اوپینین ہے, ہم وہ دیتے ہیں, خبریں ہیں تو فیکٹس کے ساتھ دیتے ہیں, اگر کسی نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے تو ہمیں ضرور دیں, ہم اس کو اکاموڈیٹ بھی کرتے تھے. خان صاحب نے کوئی 3-4 دفعہ ان کو کہا عامر متین صاحب کو, یار میں آپ لوگوں نے میرا انٹرویو کرنے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا, پہلے عامر صاحب اور میرا خیال تھا کہ ہمارا فارمیٹ نہیں ہے, اور ان دنوں میں عمران خان صاحب مسلسل انٹرویوز دے رہے تھے, دن میں 3-4 انٹرویوز دے رہے تھے. تھوڑی سی چاہت ہوتی ہے نا, بندے کی بھوک ہوتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے 1 مہینے سے اس نے کوئی بات نہیں کی, بہت اہم ایشوز ہیں ان پہ بات کی جائے. اگر آپ کو یاد ہو, آپ واپس چلے جائیں, تو عمران خان صاحب نے 2016, 17, 18 میں وہ ڈیلی بنیادوں پہ 4 انٹرویوز دے رہے تھے, اور تھوڑی سی وہ جو لوگوں کی اس میں چاہت ہوتی ہے نا تھوڑی سی کم ہوئی تھی, اور کیونکہ وہ رپیٹ کر رہے تھے, جلسوں میں بھی وہی بات ہے, انٹرویوز میں وہی بات ہے, ٹی وی ٹاک شو میں وہی بات ہے. تو اگین میرا وہی تھا ہمارا کہ یار اس میں کیا نئی بات ہم یہ خان صاحب کرتے ہیں. خان صاحب تو ہماری خبریں جو ہیں, سٹوریز جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں, جلسوں میں کرتے ہیں یا ٹی وی انٹرویوز میں کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد خان صاحب کا پھر اصرار بڑھا, تو ہم نے ان کو یہ کہا, مجھے خود وہاں سے بنی گالا سے ان کے سیکریٹری جو تھے 3-4 دفعہ ان کی طرف سے آئی کہ خان صاحب آپ لوگوں کو انٹرویو دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے شو میں لیں. تو میں نے ان کو کہا جناب کہ ہمارا فارمیٹ نہیں ہے, لیکن اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کا انٹرویو ضرور کر لیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم DSMG بھیج دیتے ہیں, وہاں پہ بنی گالا بھیج دیتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ لنک پہ آ جائیں, تو ہم یہاں اسٹوڈیو سے ان کو کویشچنز کر لیں گے, تو وہ بیٹھ کے جواب دیں. انہوں نے کہا نہیں جی, عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ وہاں بنی گالا میں آئیں, وہیں بیٹھ کے انٹرویو کریں. تو میری اور عامر صاحب کی اس وقت یہ تھی, ہم نے کہا ہم 3 لوگ ہیں, وہ سروت ولیم بھی تھی, میں, عامر, اب 4 لوگ بیٹھ کر کیسے انٹرویو کریں گے, تو وہ کوئی بنے گا نہیں کوئی وہاں پہ. سو اسی بنیاد پہ ان کی طرف سے مسلسل, عامر متین صاحب گواہ ہیں اس بات کے, ان کے اپنی ٹیم کے لوگ گواہ ہیں, ایون 1-2 اور لوگ ہیں, اگر آپ کہیں کہ ان کا نام بھی بتایا جا سکتے ہیں گواہ. میں کوئی خدا نہ خاصا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے کوئی پہنچے ہوئے لوگ تھے اور ہم انٹرویو نہیں کرنا چاہتے, ہمارا فارمیٹ نہیں تھا اس وقت اس کو چیزوں کرنے کا. سو بات اسی پہ رہ گئی کہ جناب کہ ہم آئیں گے یا وہ, تو انہوں نے خان صاحب نے کہا لنک پہ میں نہیں آتا, تو ہم نے جناب پھر آپ کو بیٹھ کے 4 بندے انٹرویوز ہم نہیں کر سکتے. سو یہ تھا وہاں پہ جو بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ خان صاحب اس وقت یہ چاہتے تھے کہ ہر کونے خدرے میں ان کی آواز جانی چاہیے, جتنا وہ میٹیریلائز کر سکتے ہیں پاناما پہ, ہر چینل پہ جائیں, جو شو زیادہ دیکھا جا رہا ہے, زیادہ آڈینس ان کو ہونا چاہیے. اور ہمارے بارے میں ان کا تصور یہی تھا ان دنوں میں کہ اگین عمران خان صاحب دیکھتے تھے, اور ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں کہتے تھے کہ خان صاحب آپ لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں اپنی پارٹی کی میٹنگ میں, یا رؤف کا شو دیکھا آپ نے, یا عامر نے یہ بات کی, یا ارشد شریف نے فلاں بات کی. سو وہ ہمارا شو زیادہ اس لیے بھی دیکھتے تھے کہ وہ خان صاحب دیکھتے ہیں, کل خان صاحب کو اپنی پارٹی میں کوئی بات کریں گے تو ہم بھی کہہ سکیں ہاں جی فلاں بات ایسے تھی تو ویسے تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے. اپوزیشن والے ہمیشہ ہمیں پسند کرتے ہیں. اس میں مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب کے دور کی پوزیشن تھی تو ہم ان کے نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بڑے ہم ڈارلنگ تھے, فیوریٹ تھے. نواز شریف صاحب آ گئے تو پھر ہم ان کے بعد عمران خان صاحب کے بڑے ڈارلنگ بن گئے. اب ہم عمران خان صاحب کا دور ہے تو ہم ان کے اپوننٹ سے وہ بعض دفعہ ہمیں ڈارلنگ بنا لیتے ہیں, یا سارے تینوں ہمارے ڈسے ہوئے. تو جناب یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ کہ عمران خان صاحب جیسے میں نے کہا چاہتے تھے ہم بنی گالا آئیں اور ان کا انٹرویو کریں, اور اس کے لیے ہمیں مینی ٹائمز کہا گیا. ایشوز میں نے آپ کو بتا دیا, ایک تو جیسے ہمارا
وی ول بٹ لیس انٹرسٹیڈ، کیونکہ خان صاحب وہی باتیں رپیٹ کر رہے تھے جو ہر جگہ مطلب دن میں 3-4 شوز چل رہے تھے. دوسرا ہمارا فارمیٹ کا نہیں تھا. سو بات انہوں نے کہا نہیں جی بنی گال ہے، ہم نے کہا جی لنک پہ آ جائیں. سو بات ختم ہوگی. سو یہ ساری جو یہ خواہش کا اظہار تھا، یہ ہمارے لیے آنر کی بات تھی. ہمارے لیے بڑی، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے لیے کسی بھی یہ چینل کے لیے، اینکر کے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہو یا کوئی ملک کا پرائم منسٹر ہو یا بہت بڑی کوئی بگ گن ہو، وہ کسی شو میں وہ انٹرسٹ وہ ظاہر کرے کہ ہم نے اس پروگرام کو ہم نے انٹرویو دینا ہے. یہ ہمارے چینل کے لیے، ہمارے یہ پروگرام کے لیے بڑی آنر کی بات تھی، عزت کی بات تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری خدا نخواستہ یہ نہیں تھی، بس ایشوز جو میں نے آپ کو بتایا. سو یہ اگر میں آج کہتا ہوں کہ خان صاحب کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ آپ ہمارا انٹرویو یہ کریں اور نہیں ہو سکے تھے فار ریزنز، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی ہم ان کی انسلٹ کر رہے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کوئی بہت بڑی وہ چیز ہیں. بہرحال ایک تو یہ. اب ہم یہ دوسری سائڈ پہ آتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کہ اب آپ نے کہا ہے کہ انٹرویو دیں، خان صاحب ہمیں بھی دیں، ہم سے بات کر کے دیکھیں. یس وی سیڈ دیٹ. اب دونوں باتوں میں یہ 3-4 سال کا فرق ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا. یہ 2016-14 کی بات کر رہا ہوں جب خان صاحب چاہتے تھے ہم ان کا انٹرویو کریں، اپوزیشن میں تھے. اب جب وہ وزیر اعظم پاکستان، اب ہم کہتے ہیں اب ہم انٹرویو کرنے کو تیار ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیں انٹرویو نہیں دیں گے. آئی ہوپ کہ میں غلط ثابت ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ اس ملک کے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، 2-2.5 سال ان کو گزر چکے ہیں. اپوزیشن میں بڑا آسان ہوتا ہے انٹرویو کرنا کہ ہاں جی بتائیں جی حکومت کی کارکردگی. اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بالکل حکومت کی 101 غلطیاں کو گنوا کے دے گا. آسان انٹرویو ہوتا ہے اپوزیشن کے دنوں میں. اصل مسئلہ ہوتا ہے ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے، آپ نے 2-4 سال حکومت کر لی ہے. اب آپ کے بہت سارے ایکٹس آف امیشن، کمیشن، فیصلے، اسکینڈل، آپ کے یار دوست، ATM، کمپنیاں، پارٹیز، وہ سارا کچھ سامنے آ چکا ہوتا ہے. لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ اب آپ کو آ کے ایویلویٹ کیا جائے، آپ سے کوئی ٹف کوسچنز کیے جائیں. اپوزیشن میں نہیں ہوتے، حکومت میں ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کسی کو انٹرویو نہیں دیتے، تو انہیں پتہ تھا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے. عمران خان صاحب کی جیسے بھی ہے، ان کی اچھی بات ہے، انہوں نے 4-5 انٹرویوز تو دیے ہیں لوگوں کو، چاہے وہ جس ماحول میں بھی دیے ہیں، جس طرح بھی دیے ہیں، بٹ دیے ہیں انہوں نے انٹرویوز. میڈیا کو انہوں نے فیس کیا ہے. سو اس بنیاد میں ان کو آ کے ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ جناب اس وقت تو آپ چاہتے تھے کہ ہم آپ کا انٹرویو کریں، اب آپ نہیں چاہتے. اب چاہتے کیا الٹا ہمارے پاس یہ کوسچنز ہیں کچھ، میرا خیال عمران خان صاحب سے نہیں پوچھے جا رہے، مطلب نو آفنسز ٹو مائی فرینڈ جنہوں نے کیے، بڑے اچھے انٹرویوز کیے سب لوگوں نے. عامر متین کے پاس بہت سارے سوالات، دیکھو 2-4 میرے پاس کوئی سوالات و جواب ہیں. ہم رپورٹر ہیں، جب رپورٹر کسی کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ پھر بیٹھ کے جنرل باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ سر آپ یہ بتائیں آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا پسند ہے، مخالفوں کو کیا کرنا ہے، نواز شریف یہ کر رہے ہیں. وہ ہم نے ساری چیزیں رپورٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے پاس کچھ اسکینڈلز ہوتے ہیں، کچھ سٹوریز ہوتی ہیں، کچھ ان کے قریبی لوگوں کے بارے میں بہت سارا کچا چھٹا ہوتا ہے جو ان سے پوچھنا ہوتا ہے. ان کو کوئی ماضی کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مستقبل کی، کوئی حال کی، ساری بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے. سو وی ہیو اے پراپر ایک پوری اس کے ساتھ ہماری ٹیم یا ہمارے ساتھ جو بھی لوگ ہیں ایک ریسرچ کر کے تیاری کے ساتھ مطلب بات ہوتی ہے. ہم کیوں اس کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں انٹرویو نہیں دیتے؟ مثلا میں بتاؤں، جب یہاں پہ پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کی عمران خان صاحب کی ہوئی تھی جب یہ وزیر اعظم پاکستان بنے تھے 2018 میں اگست میں، تو 15-20 دن بعد، مہینے بعد انہوں نے اسلام آباد کے کوئی میرا خیال 25-30 کے قریب اینکرز جو ہیں ان کو بلایا تھا، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. فرسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ بیٹھے تو اس سوال و جوابات شروع ہوئے. اگین سب دوستوں نے اس پہ ان سے آ کے کوشچن کیا. کاشف عباسی صاحب نے کیا، اس کے بعد حامد میر صاحب نے کیا، اس کے بعد یہ بیٹھے تھے ارشاد بھٹی صاحب نے کیا، صابر شاکر نے کیا، غلام حسین صاحب نے کیا، اور بھی بہت سارے دوست بیٹھے تھے انہوں نے کیے اس پہ. تو میں نے بھی ایک سوال کیا تھا. میرے سوال پہ یہ سارے یار دوست ہمارے گواہ ہیں، خان صاحب بڑے وہ ناراض ہو گئے تھے، بھڑک گئے تھے اس پہ، میرے کوشچن پہ بھی اور ان کے کوشچن. ایک سوال صرف کیا تھا، 1 کوشچن. اس کوشچن کے بعد انہوں نے کہا جی کہ رؤف کو اندر نہیں بلانا. انہوں نے کہا یا ان کی ٹیم نے کہا. تو نیکسٹ 6 مہینے جو بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں انہی جرنلسٹوں سے، اس میں سے مجھے انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، سوال کرنا ہمارا رائٹ ہے، وہ نہیں ملنا چاہتے، اٹس اپ ٹو دا پرائم منسٹر اور اینی پولیٹیشین. ہو گیا 6 مہینے بعد پھر انہوں نے کہا نا ان کو یاد ہے نہیں یا رؤف کو بلا لیں. پھر ہمیں بلایا کہ پورے صحافیوں کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے جن کو بین کیا گیا تھا. ارشد شریف صاحب بھی تھے جن کو بین کیا گیا تھا، حالانکہ ارشد نے کوئی سوالات بھی نہیں پوچھے تھے. تو پھر میں نے ان سے کوئی ایک آدھ سوال پوچھ لیا، خان صاحب پھر ناراض ہو گئے، پھر مجھے بین کر دیا گیا کہ مت کریں جی، ان کو اندر نہ بلائیں، یہ غلط سوالات پوچھتے ہیں. بیسیکلی خان صاحب سے زیادہ جو ان کے یہ ارد گرد ٹیم ہوتی ہے نا، جو وہ لوگ کہتے ہیں خان صاحب آپ کی شان میں گستاخی ہوگی، دیکھیں اس نے فلاں نے سوال پوچھ لیا. خان صاحب تو سارے سوالات وہ سنتے بھی تھے اور ان کے جوابات بھی دیتے تھے اپوزیشن کے دنوں میں. پھر میں بین ہو گیا. اس کے بعد پھر تیسری دفعہ کوئی بین اٹھا تو میں نے پھر کوئی ان کو کوسچنز کیا، پھر ناراض ہوئے. یہ صرف 3-4 سوالوں کی میں بات بتا رہا ہوں پچھلے 2-4 سالوں میں. لاسٹلی ایک مزے کی چیز ہے، گواہ ہیں، جب ان کو لاسٹ ٹائم ان سے ہوئی ایک، انہوں نے پھر وہاں پہ 30-40 انہوں نے جرنلسٹ بلائے ہوئے تھے، تو انہوں نے میری طرف عامر متین اور محمد مالک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اگر یہ 3 لوگ ہیں نا، نام لے کے کہا رؤف، عامر اور مالک، یہ اگر اپنے شوز میں آ کے پاکستانی اکانومی یا میری حکومت کی اس پہ یا اس کا پوسٹ مارٹم کرنا بند کر دیں، مطلب یہ تھا سٹوریز دینا بند کر دیں، تو پاکستانی اکانومی یا آگے 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی.
تو مجھے یاد ہے کاشی عباسی صاحب بیٹھے تھے، میں نام بتا رہا ہوں، انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہ روف کلاسرا اور عامر متین کے شوز تو بند ہو چکے ہیں یا حکومت نے بند کروا دی ہیں، باقی مالک صاحب رہ گئے، ان کا شو بھی بند کروا دیں تاکہ پوری اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ اس پہ بہت بڑا کہکا لگا تھا۔ میں یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پہ ہمارا جب اس کو GIDC کا ہم نے مسئلہ سٹوری میں لے کے آیا تھا سامنے، جو میں نے بریک کی تھی اپریل 2019 میں، اس پہ خان صاحب سب سے زیادہ ناراض تھے کہ آپ لوگ اس میں، کیونکہ ان کے بہت سارے یار دوست اور جاننے والے تھے جن کو فائدے ہو رہے تھے، منسٹرز کو ہو رہے تھے، اس سے ناراضگی زیادہ ان کی ہونی شروع ہوئی اور ہمیں بلیک لسٹ میں آ گئے۔ علی زیدی صاحب اور ان کے دوستوں کے ہم نے کہانیاں دینی شروع کی، اعظم سواتی کی دینا شروع کر دیں، ہم نے زلفی بخاری کے بہت سارے ان کا کمیشن ہے ان پہ دینا شروع کر دیں، اس سے ندیم بابر پہ عامر متین صاحب نے سٹوریز دینا شروع کر دیں۔ یہ میں صرف آپ کو 2-4 بتا، رزاق داؤد کے سامنے آ گئی، چینی اسکینڈل آ گئے، اسد عمر صاحب آ گئے، ان کی کیبنٹ کا ہر دوسرے تیسرا منسٹر کسی نہ کسی کہانی کے زد میں آنا شروع ہو گیا۔ ان چیزوں نے خان صاحب کو افینڈ کیا، انہوں نے کہا جناب ان کو تو دور رکھے نا، ان کو تو بالکل یہ انوانٹیڈ لوگ ہیں، ناپسندیدہ سے لوگ ہیں، یہ کوشچن بڑے غلط کرتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہمیں انٹرویو دیں، ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں جو اپوزیشن کے دنوں میں کچھ اور کوشچنز ہوتے ہیں، رولنگ ایلیٹ میں کچھ اور کوشچنز ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے ان سے کیا سوال پوچھا تھا جس پہ آپ کو شاید وہ ہوگی، جو پہلا کوشچن تھا جس پہ وہ ناراض ہو گئے تھے پہلی اس میں ملاقات میں نے انہوں نے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ، انہی دنوں آپ کو یاد ہو خاور منیکا صاحب کی سٹوری آئی تھی پاک پتن سے، اور جو اس کے وہاں DPO تھے رضوان گوندل صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو سارے اس کے واقعے کا پتہ ہے، انہوں نے بندوقیں بھی نکال لی تھیں، انہوں نے منیکا صاحب کے گارڈز وغیرہ نے وہاں پہ اس پہ میرا خیال چوکی وغیرہ پہ، اس کے بعد خان صاحب بڑے افینڈ تھے۔ خان صاحب نے آدھا گھنٹہ اس پہ انہوں نے آ کے مذمت کی، پولیس کی اور سب کی یہ خاور منیکا اور ان کی فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کچھ، میں کہ خان صاحب آپ ہمیں 22 سال یہ بتاتے رہے ہیں کہ پولیس انڈیپینڈنٹ ہوگی، جہاں لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، میرٹ ہوگا، فیئرنیس ہوگی۔ میں کہ آپ نے ماجد خان صاحب کو نکال دیا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ آپ کے کزن تھے، آپ نے حفیظ اللہ اور انعام اللہ صاحب کو نکال دیا، ان کو اپنی پارٹی میں سے ٹکٹ نہیں دیا جی کہ عمران خان صاحب فیئر کرتے۔ میں نے اور بھی 2-4 باتیں بتائیں۔ اب میں نے کہا اگر پولیس نے روک کے ان سے پوچھ لیا کہ رات کے 2 بجے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کوئی خاتون جا رہی ہیں، اکیلی جا رہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں پولیس نے کیوں پوچھا؟ یا خاور منیکا کو انہوں نے کیوں روک لیا چوکی پہ، انہوں نے گنے نکال لی، آپ نے انہی پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا۔ تو میں کہا خان صاحب جو آپ نے اصول ان پہ اپلائی کیا ماجد خان صاحب پہ اور اپنے ان پہ نیازی کزنز پہ، وہ اصول آپ نے یہاں خاور منیکا صاحب پہ کیوں اپلائی نہیں کر رہے، کیوں اپنے آپ وہ کر رہے ہیں؟ خان صاحب اس چیز پہ ناراض ہو گئے تھے۔ یہ وہ کوشچنز ہیں، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سوالات جو پوچھتے ہیں وہ تھوڑے سے کوئی ہلکے سے پبلک انٹرسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی پوری کہانی، یہ تھی پوری ردا وہ جس طریقے کے دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں، یہ جرنلسٹک یہ بیمانگیاں ہوتی ہیں۔ اب سوشل میڈیا بھی یہ بیمانگیاں کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ 2016-17 میں کہ انٹرویو خان صاحب کیوں چاہتے تھے کہ ہم ان کے انٹرویو کریں، جو نہیں ہو سکا، ان کی خواہش تھی، اور اب ہم کیوں کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اب ہمیں انٹرویو دینا چاہیے۔ اب یہ تھا اب آگے آپ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ ویدر آپ کا خیال ہے کہ جو باتیں میں نے دونوں کی ہیں ان میں 3-4 سال کا گیپ ہے، اس وقت انٹرویو نہ ہونا یا اب انٹرویو ہونا، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا فرق نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔